محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام مذاکرہ میں آج آپ امام رضا علیہ السلام کی حالات زندگی سماعت فرما رہے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا اور مامون رشید نے کیوں یہ عہدہ جو ہے آپ کو پیشکش کی اور آپ نے قبول کیا۔ تو اس کی وجوہات جو بیان کی گئی ہیں، مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے میں اگرچہ قبلہ محترم نے بڑے آسان انداز میں بیان فرمایا ہے، میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا 1 2 3 4 کر کے بیان کر دوں تاکہ ہمارے محترم ناظرین جو ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر یہ پروگرام مذاکرہ جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر جو علماء کرام آئیں گے وہ مل کے بات چیت کریں گے۔ اس میں وہ چیز نہیں ہوتی جیسے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ بھئی ایک شخصیت جو ہے وہ اس طرح سے مہمان ہے اور دوسرے کو صرف سوال ہی کرنا ہے اور باقی چپ کر کے سننا ہے۔ ایسا بات نہیں ہوتا۔ یہ پروگرام مذاکرہ کا مطلب یہ ہے علماء یہاں پر آئیں گے، مل کے اس پروگرام کو کریں گے۔ جہاں کوئی آدھا واقعہ بیان کرے گا تو آدھا دوسرا مکمل کر دے گا، اگر کوئی اشارہ کرے گا تو دوسرے کے ذہن میں ہے تو اس کو مکمل کر دے گا۔ اس طرح سے یہ ہم پروگرام مذاکرہ جو چلاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مامون رشید کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنے زیر نظر رکھا جائے تاکہ عوام سے زیادہ قریب نہ ہونے پائیں۔ اس طرح عوامی شخصیت کے خطرے سے بچا جا سکے، ورنہ ان کی شخصیت کسی بھی وقت حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ تو اس لیے ان سے عوامی رابطے کو منقطع کرنے کے لیے بھی ایک ان کی یہ وجہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ امامت کا امت کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو دشوار کیا جائے، ان کے علوم و احکام کی نشر و اشاعت اس طرح سے نہ ہو سکے۔ اور یہ ہر دور کے حکام جور جو ہیں وہ یہی سلوک اہل علم کے ساتھ کرتے رہے ہیں کہ بظاہر ان کی عزت و احترام کرو لیکن ان کے نظریات اور ان کے علم کو لوگوں میں پھلنے پھولنے نہ دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے صحیح جو اسلامی نظریات ہیں ان سے آگاہی پیدا نہ کر لیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ لوگوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے زیر اثر پیدا ہونے والے جذبات کا علاج کیا جائے اور لوگوں پر زہر کیا جائے کہ حکومت دشمن اہل بیت نہیں ہے اور امام کی شہادت میں حکومت کا ہاتھ نہیں ہے۔ نمبر 4، امام کے ولی عہد ہونے کی وجہ سے حکومت کی شرعی حیثیت کو بحال کیا جائے۔ نمبر 5، عوام کے خیالات کو نئے موضوع کی طرف موڑ دیا جائے تاکہ ہر گھر میں نئی بحث چھڑ جائے اور بنیادی حکومتی مسائل اور حکومت مخالف قائدین سے لوگوں کی توجہ ہٹا لی جائے کہ اب یہی ہو کہ امام نے ولی عہد کیوں قبول کی ہے، کیوں دی گئی ہے، پہلے تو کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا اور ائمہ تو وقت کی ظالم حکومت کے خلاف ہوتے تھے، یہ کیوں ہوا؟ یہ بحثیں جاری رہیں۔ نمبر 6، علویوں کی طرف سے اٹھنے والے تحریکوں اور آوازوں کو دبا دیا جائے اور انہیں یہ پیغام دیا جائے کہ حکومت نے اپنے طرز عمل بدل لیا ہے، اب ان کی حکومت جو ہے وہ اس میں آپ کا امام جو ہے ولی عہد ہے۔ جب آپ کا امام ہماری حکومت میں ولی عہد ہے، اب آپ ہمارے خلاف کیوں جگہ جگہ پہ کر رہے ہو بغاوتیں اور خروج کر رہے ہو؟ 7ویں چیز یہ ہے کہ امام مامون رشید جو تھا اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حکومت کی شرعی حیثیت اس بات پر موقوف ہے کہ اہل بیت کی عظیم ترین شخصیت جو ہے امام رضا علیہ السلام، جب تک ان کی تائید حاصل نہ ہو اس وقت تک ہماری حکومت جو ہے وہ ایک شرعی اور قانونی حکومت نہیں ہو سکتی۔ اور اس نے یہ کوشش کی۔ تو اب یہ تو ہے کہ یہ اس کی طرف سے کوششیں ہوئیں، تو اب امام نے جو قبول کر لی آخر اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تو اس کی تو بات جو ہے قبلہ محترم نے بتائی کہ امام نے پہلے تو اس کو خلافت جب میں دے رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اس کو کیوں دے رہے ہو، تیرا اگر حق ہے تو پھر کیوں دیتے ہو، تیرا حق نہیں ہے تم دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو ایسے میں اس نے کہا اچھا آپ خلافت نہیں لینا چاہتے تو آپ ولی عہد ہی لے لیں۔ آپ نے اس سے بھی معذوری کا اظہار کیا۔ تو اب اس نے دھمکی امیز لہجے میں گفتگو کی، کہنے لگا کہ عمر ابن خطاب جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے 6 افراد کی کمیٹی تشکیل دی تاکہ خلیفہ کا انتخاب کرے۔ اس کمیٹی میں امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی تھے۔ عمر ابن خطاب نے کہا جو بھی کمیٹی کا ممبر فیصلے کی مخالفت کرے گا اس کی گردن اتار دی جائے گی۔
آپ میری تجویز قبول کریں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو گویا وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح حضرت علی کو اس کمیٹی میں آنا پڑا، اور اگر مخالفت کرتے تو وہ جو بنا گئے تھے دستور کہ جو بھی 6 افراد جو کمیٹی کے ان میں نام آنے تو اس کی گردن اتار دی جائے، تو گویا وہ بتا رہا تھا کہ میں یہ جو کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ نے مجبوراً اس کو قبول کیا، اور آپ نے جب اس کو قبول کر لیا، اور آپ کے جو خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ولی عہدی قبول کر لی تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امام آسمان کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں اللہم انک تعلم انی مکرہ مستر فلا تؤاخذنی کما لم تؤاخذ عبدک و نبیک یوسف حین دفع الی ولایت مصر۔ پروردگار اے میرے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں ولی عہدی کے قبول کرنے میں مجبور تھا، اس پر میرا مواخذہ نہ فرما، جس طرح تو نے اپنے بندے اور نبی یوسف کا مصر کی حکومت قبول کرنے پر مواخذہ نہیں کیا تھا۔ اور اسی طرح جس طرح امام حسن نے معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ صلح کی اور وہ مجبور ہوئے کہ صلح کریں، تو میں بھی اسی طرح سے مجبور تھا۔ تو عزیزان گرامی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام نے ولی عہدی قبول کر لی تو اب وہ جو بھی حکومت کر رہی تھی اس کو گویا آپ نے دستخط کر دیے کہ وہ بالکل حکومت جائز ہے اور جو بھی وہ کام کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے تو یہ شرط کر دی تھی کہ میں اس شرط پر یہ ولی عہدی قبول کروں گا کہ میں عزل و نصب نہیں کروں گا، میں حکومتی امور میں نہ کسی کو ہٹاؤں گا نہ کسی کو نصب کروں گا، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ ولی عہدی کے نام پر جو بھی سیاہ و سفید کرے وہ میرے کھاتے میں ڈال دے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور میں اس میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ تو لہٰذا وہ جو سیاست چلنا چاہتا تھا، امام نے اپنے تدبر سے اور اپنی خاص تدبیر سے اس کو اسی کی طرف موڑ دیا، اور آپ کا یہ تقریباً جو ہے نا وہ 3 سال آپ ولی عہد اس کے رہے ہیں۔ اور جب آپ آ رہے تھے نیشا پور سے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو جب لایا گیا ہے تو ان علاقوں سے نہیں لایا گیا کہ جہاں پر شیعہ نشین تھے، زیادہ آبادیاں تھیں قم کی، اور اس وقت جو قم شہر تھا شیعوں کا شہر تھا، تو آپ کو لایا گیا بصرہ سے، اہواز سے، اور اس کے بعد نیشا پور سے۔ تو نیشا پور میں جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، محدثین اور طالب علم اور علماء، چونکہ اس وقت وہ حوزہ علمیہ وہاں پر ہوتا تھا نیشا پور میں، اور وہاں پر آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں قبلہ محترم علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ وہ حدیث جس کو حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، ایک تو اس کو کیوں ایسا کہتے ہیں، اور پھر یہ وہ حدیث کیا تھی اور امام نے کس انداز میں وہ حدیث اور اپنی امامت کی شرطوں کو اس حدیث میں بیان فرمایا، یہ ہمارے محترم ناظرین کے لیے بیان فرما دیں۔ نہیں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں ایک آدھ جملہ صرف اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بعد کے حالات نے بھی ثابت کیا کہ یہ ولایت عہدی جو ہے یہ خالصتاً مشکوک اور سیاسی تھی، اور اس میں ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ امام کی محبت میں مرے جا رہا تھا اور امام کو واقعاً وہ پیغمبر کا جان نشین تصور کرتا تھا۔ صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ایک راستہ اس نے اختیار کیا کہ اس آدمی کو ساتھ رکھا جائے تاکہ میری حکومت بھی بچ جائے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان معاملات میں سے ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ ان کو تحت نظر رکھا جائے اور ان کو دیکھا جائے کہ یہ ان کی حرکات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 سال چھوٹا تھا مامون، یعنی یہ بھی شرم آنی چاہیے کہ میرا مطلب ہے تم ولایت عہدی کس عنوان سے پیش کر رہے ہو کہ اتنی بھی حیا، جب میرا مطلب اصل معاملہ وہی الملک عقیم والا بات ہے کہ، اور اس کے بعد پھر مختلف حرکتیں کی گئیں تاکہ امام کی شان کو کم کیا جائے، اور اس میں وہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت نے امام کی شخصیت کو کمتر کرنے کے لیے، سبک کرنے کے لیے اور ان کے چہرے کو مطلب ہے بگاڑنے کے لیے کوشش کی، لیکن بہرحال واللہ خیر الماکرین۔ امام نے بڑے بھرپور انداز سے استفادہ کیا ہے، وہ ساتھ مسجد بنائی، اس میں وہ مسجد میں
لوگ آتے تھے ملتے تھے، امام نے بھی بہرحال جی اپنے پوری طرح سے استفادہ کیا، ظاہر ہے کہ اس نے تو کوشش کی ہے، اس نے کوشش کی ہے۔ اور مقصد یہ صاحب یہ بات بھی قابل غور ہے، قابل غور یہ ہے کہ میرا مطلب ہے امام کی ولی عہدی قبول کرنے کا یہ معنی نہیں کہ اب مامون ٹھیک ہو گیا، مطلب ہے اس کا ہر کام جو ہے وہ ٹھیک ہے چونکہ امام نے ولایت عہدی قبول کر لی ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زمانے میں اگر اللہ کا کوئی ولی موجود ہے اور وہ مطلب ہے ظالم حکمرانوں کے ساتھ جو اس کا برتاؤ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ظالم حکمران جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ دین کی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے وہ کہ ان لوگوں کو کسی مشکل میں مبتلا کیا جائے، لہٰذا وہ اپنا کام جو ہے بنیادی طور پہ یہی وجہ ہے کہ امام کے بعد امام کے بیٹے کو ولی عہدی نہیں پیشکش کی گئی۔ معلوم تھا کہ ابھی بعد والے یعنی اگر ولایت عہدی واقعاً حق تھا اہل بیت کا تو کہتے بھی آپ اور آپ کے بعد آپ کا بیٹا جو ہے وہ انشاءاللہ مثلاً ہوگا۔ تو یہ سارے سلسلے ہیں جو بہرحال مشکوک ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس کے باوجود ائمہ نے دین کے معارف کو پہنچانے میں جو بھرپور تاریخ میں کردار ادا کیا، اس میں ایک روایت وہی جیسے آپ نے بیان فرمایا سلسلۃ الذہب کی روایت ہے۔ پہلے تو اس سلسلہ ذہب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سلسلۃ الذہب سے مراد یہ ہے کہ جیسے ظاہر ہے کہ روایت بیان ہوتی ہے تو حدیث کے بیان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں محدث نے فلاں سے یہ بات سنی، انہوں نے فلاں سے یہ بات سنی، اور یہ چلتے چلتے سلسلہ جا کے رک جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہ پیغمبر نے یوں فرمایا۔ تو معمولاً سلسلہ روایت یہی ہے کہ کسی حدیث کی اتھینٹسٹی اور اس کی وثاقت اور اس کی صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو راوی ہیں یہ سارے کے سارے مطلب ہے اگر اس مکتب کی نظر میں سارے درست ہیں تو وہ اس حدیث کو درست مانتے ہیں۔ لیکن یہ روایت ایسی ہے کہ جس کو کہتے ہیں یہ سونے کا سلسلہ ہے کہ امام نے روایت جس طریقے سے بیان کی، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے اس طرح کرتے کرتے نبی اکرم سے، پیغمبر نے جو ہے وہ جبرائیل سے، اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ سونے کا سلسلہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ مجھے نام نہیں یاد، اگر آپ کو یاد ہو تو بیان فرمائیے گا، کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، احمد بن حنبل نے لکھا ہے، ہاں جی جناب احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ یہ سلسلۃ الذہب کے نام ایسے ہیں کہ اگر یہ نام ہی خالص کسی مجنون پر دم کر دیے جائیں، ہاں کسی دیوانے پر دم کر دیے جائیں تو اس کی دیوانگی دور ہو جائے گی۔ یعنی یہ سلسلۃ الذہب یہ ہے کہ راوی ایسے ایسے پاکیزہ اور ایسے ان کا عصمت کے منبع کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ روایت بالکل درست ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ اب جب امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ 24,000 کے قریب قلم اور دوات تھے اور کاغذ تھا جو کہ آمادہ تھے کلمات کو لکھنے کے لیے۔ فرزند پیغمبر اپنی زبان مبارک سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بہرحال واقعے کی نورانیت بڑی مفصل ہے، لیکن مختصراً میں اشارہ کروں گا کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فرمایا کہ میں نے اس سلسلے کو یوں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی من دخل حصنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ جو اللہ فرماتا ہے کہ میرا قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ جو ہے میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ تو یہ حصہ جو ہے وہ اس کا ہے، حدیث قدسی ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے تو حدیث قدسی ہے۔ اور یہ جب قلمدان سنبھالے لوگوں نے یہ حدیث لکھی تو امام جو ہے وہ چند تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ مطلب ہے اس میں اپنی اماری میں بیٹھے تھے اور پردہ جو ہے وہ آگے کر لیا، چند قدم آگے چلے اور دوبارہ پردہ ہٹایا، کہا کہ تاکہ یہ شبہ بھی دور ہو جائے لوگوں کا، کہ فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ جو اللہ کا قلعہ ہے، فرمایا کہ بشرطہا و شروطہا، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اس کی کچھ ٹرمز ہیں، اور فرمایا کہ انا من شروطہا، ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں۔ گویا اس سے میسج بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ کا فیض اس ساری کائنات میں جاری ہے، اور یہ امامت اس کی شرطوں میں سے، میں عرض کرتا ہوں
یہ اللہ کا فیض ساری کائنات میں جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ بغیر وسیلے کے جاری نہیں ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ بہت ساری نعمتیں اس کائنات میں جاری رکھے ہوئے ہے، فرشتوں کے ذریعے ہے، میکائیل کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے، باقی اس کا کائنات کے اندر نظام ہے۔ اسی طرح نظام ہدایت کو بغیر وسیلے کے، خود اپنی معرفت کے لیے جن ہستیوں کو اس نے وسیلہ قرار دیا ہے وہ نبی اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور آپ کے یہ جانشین ہیں 12، ان کی ولایت اور ان کی ولایت ہے جس کے بغیر اللہ کی توحید تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ براہ راست خطاب پروردگار کا ساری کائنات میں کوئی متحمل ہو ہی نہیں سکتا سوائے ان ہستیوں کے جو کہ مقام قاب قوسین پہ موجود ہیں، اس کے قرب میں اس قدر قریب ہیں کہ ان کے زیادہ کوئی اور قریب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی توحید جو ہے وہ شرائط کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اس میں بنیادی ترین شرط جو ہے وہ شرائط جن سے آپ توحید پروردگار کو سمجھ سکتے ہیں وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا سلسلہ ہے۔ جی واقعاً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کا فیض اس کے بندوں تک پہنچانے میں وسیلہ ہے۔ اور امام رشید کے زمانے میں ایسا ہوا کہ قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور امام سے التجا کی گئی کہ آپ دعا کریں، تو امام رضا علیہ السلام نے دعا کی اور بارش جو ہے برسی، اور جب بارش ہو گئی تو ایسے میں بعد میں جب امام رشید کے دربار میں جہاں امام رضا علیہ السلام بھی موجود تھے تو ایک شخص ہے جو اس کا درباری حمید ابن مہران، اور اس نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہ اے فرزند رسول، آپ بہرحال یہ جو دعا کی ہے تو آپ کہتے ہیں میری دعا سے یہ بارش ہو گئی ہے، تو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، قدرت ہے، اور وسیع وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، بارشیں آتی ہیں، بادل برستے ہیں، اور یہ ہونا ہی ہوتا ہے، تو بہرحال آپ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے کہ میری دعا کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ معجزہ جو آپ نے کیا ہے کوئی اتنا زیادہ نمایاں ہمارے لیے نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ یہ جو دیوار کے اوپر جو قلین لٹکا ہوا ہے اس پر 2 شیروں کی تصویریں بنی ہوئی، تو اگر یہ آپ معجزہ کر سکتے ہیں تو ان سے کہیں کہ یہ آئیں اور مجھے چیر پھاڑ جائیں۔ تو جب اس کی یہ گستاخی سنی امام رضا علیہ السلام نے تو آپ نے ان شیروں کو حکم دیا کہ شیروں آؤ اور اس خبیث کو نگل جاؤ۔ تو اب وہ شیر جو کہ تصویر میں تھے، قالین پر شیر کی تصویر، وہ دونوں شیر بنے اور آئے، اور انہوں نے آ کر حمید ابن مہران جو ہے اس کو بالکل چیر پھاڑ دیا، اور حتیٰ کہ اس کا خون کے قطرے بھی زمین پر نہیں آئے، یا کہتے ہیں کہ اس کو قطروں کو بھی انہوں نے بالکل خون جو ہے وہ پی لیا۔ تو اب وہ جو تھے شیر وہ آگے بڑھے اور کہا امام سے کہ اس شخص کو بھی ختم نہ کر دیں، تو جب مامون رشید نے یہ بات سنی تو بیہوش ہو گیا، اور وہ بیہوش ہو گیا، اور امام نے فرمایا کہ توقف کرو، رک جاؤ۔ انہوں نے کہا جی آقا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ واپس اپنی جگہ پہ۔ تو وہ دوبارہ جو ہے شیر اپنی جگہ پہ قالین میں وہ دوبارہ اسی طرح نقش و نگار کی شکل میں آ گئے، اور مامون رشید اب جب بیہوشی سے ہوش میں آیا تو اب وہ کہنے لگا کہ یبن رسول اللہ، یہ اچھا ہوا کہ حمید ابن مہران کا شر ختم ہوا۔ تو یہ سارے اختیارات جو ہیں اللہ کے رسول کو بھی حاصل ہیں اور آپ کو بھی یہ سارے اختیارات حاصل ہیں، یہ امام رشید یہ کہنے لگا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن سے اس کائنات میں وہ تصرف کر سکتی ہیں۔ تو ہمارے پاس چونکہ سوال بھی 2 آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس منٹ بھی 5-6 ہی ہیں۔ تو پہلا سوال آیا تھا، ہمارے محترم خادم صاحب ہیں جو تحقیق کرتے رہتے ہیں اور جو چینلوں پر گفتگو ہوتی ہے ان کو بھی سنتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کسی چینل پہ سنا ہے کہ ہمارے شیعہ مولانا حضرات 2 گفتگو کر رہے تھے کہ جس میں انہوں نے فتویٰ بیان کیا ہوگا یا بات کی ہوگی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اگر غیر محرم خواتین دیکھ رہی ہوں مردوں کو تو اس صورت میں مردوں کو کپڑے اتار کے ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ مجتہدوں کے فتوے ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہوں گے، تو اس پر انہوں نے جناب خادم صاحب نے آگے سے
اس کو رد کرنے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ بھئی میں حج پر گیا تھا تو حج پہ دیکھا تھا کہ لوگ جو ہیں ایک تو وہ لنگی باندھی ہوتی ہے، ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر لی ہوتی ہے، اور وہ جو اوپر چادر لی ہوتی ہے اس میں بھی ایک کاندھا ننگا کیا ہوتا ہے اور وہ آدھی چادر اوپر کی ہوتی ہے، تو پیٹ بھی ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو حج کے موقع پر جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی عبادت ہے، اور یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں تو یہ بھی سید الشہداء کے لیے عزاداری کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس عبادت میں اگر ہو سکتا ہے ایسے، اس عبادت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس طرح سے انہوں نے قیاس کیا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ جناب محترم خادم صاحب، بات یہ ہے کہ وہ جو حج کے موقع پر کرتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ ان کی بات نہ کریں دوسرے مذاہب کی، آپ اپنی بات کریں۔ مکتب تشیع میں فقہ جعفری میں یہ ہے کہ جو حج پر جائے گا 2 چادریں استعمال کرے گا، ایک چادر جو ہے وہ لنگی کے طور پہ استعمال ہوگی، دوسری چادر جو ہے اس کے پورے دونوں کاندھے بھی جو ہیں چھپائے ہونے چاہیے اور وہ پورے اوپر چھپی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ایک بازو ننگا کرنا ہے یا آدھا پیٹ ننگا ہو جائے اس سے، تو یہ فقہ جعفریہ میں ایسا نہیں ہے۔ فقہ جعفریہ میں ہے کہ آپ کو ننگا نہیں ہونا، آپ نے وہ چادر لینی ہے تو آپ کے دونوں بازوؤں پہ بھی آئے گی اور وہ پورا پیٹ بھی ڈھکا ہوا۔ ہاں اگر کوئی چلتے ہوئے ایسا ہو جائے تو کہا گیا کہ فوراً اس کو اوپر لے لو۔ تو لہٰذا اور پھر یہ بھی ہے کہ جب احکام ہوتے ہیں تو ان پر اگر عمل کیا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا کام، وہ عبادت صحیح ہو گئی۔ لیکن اگر اس میں کہیں تھوڑا سا ہو جائے، کپڑا اٹھ گیا، یہ تو اس کا مطلب ہے گناہ کیا ہے، وہ عبادت یہ نہیں ہے کہ بالکل عبادت ہی خراب ہوگی، وہ ہوتی نہیں ہے، گناہ کام ہو جاتا ہے، مکروہ ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے اعمال میں کہا جائے جی فلانی جگہ پہ حمام میں نماز پڑھیں گے مکروہ ہے، راستے میں نماز پڑھیں گے مکروہ ہے، تو مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ثواب کم ہو جاتا ہے، نماز صحیح ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے، یہ جو ماتم جو ہے اس میں بھی کپڑے اتار کے ماتم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر غیر محرم دیکھ رہی ہوں تو اس صورت میں کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ کپڑے پہن کے ماتم کیا جائے۔ عزاداری کے وجوب کی بھی بحث تھی جی، تو اس پر آپ اگر کچھ کہنا چاہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری واجب ہے، اس میں بعید ہے کہ ان علماء نے کچھ ایسی بات کی ہو۔ عزاداری البتہ اس معنی میں واجب ہے کہ ظاہر عزاداری سید الشہداء ہے جس کی وجہ سے آج یہ مکتب زندہ ہے۔ جی، تو محبت اہل بیت واجب ہے، اور یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے تو اگر اس کو واجب قرار دیا جائے تو اس کا مطلب ہے جو بھی شیعہ یعنی یہ ماتم نہیں کرتا یا نہیں ہو سکا اس سے، تو اس کا مطلب ہے واجب کا تو مطلب ہوتا ہے کہ اس کی حدود و قیود اور شرائط ہوتی ہیں، اس کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، پھر نہیں کیا تو اس کے بعد قضا ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اس واجب شرعی نہیں ہے، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ اسی عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم نے ضرور کرنا ہے، اس معنی میں واجب ہے، نہ یہ کہ شرعی طور پر یہ واجب ہو کہ بھئی یہ ایسا کرو۔ اگر ایسا آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور پھر رسول پاک کی وفات سے لے کر یہ 50 سال درمیان میں بنتے ہیں، تو ان 50 سالوں میں آپ کے سینکڑوں اہل بیت کے افراد، صحابی، مسلمان، یہ 50 سال کے جو مسلمان گزرے انہوں نے کون سا ماتم کیا ہے کہ واجب ہے، اور یہ واجب فقہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایسے ہی قیاس نہیں لگانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا 32 دانت حضرت اویس بن قرنی نے جو نکالے، اویس قرنی نے، اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو ہمیں بھی بتانا، چونکہ آپ صاحب مطالعہ آدمی ہیں۔ وہ 32 دانتوں والی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ مولا علی علیہ السلام بھی تو خود موجود تھے وہاں پر جنگ احد میں، وہ تو ان کا دفاع کر رہے تھے، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، ان کو بچا رہے تھے۔ تو اگر یہ باقی بات صحیح ہو کہ یہ ایسے ہی کرنا چاہیے تو پھر مولا علی بھی علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے جب رسول پاک کے دندان مبارک جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی پہلی بات کو حقیقت نہیں ہے، اگر ہے تو بہرحال ہمیں بھی بتانا کہ کہاں پر لکھا ہے اور کس صفحے پہ ہے اور کس کتاب میں یہ بات ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے کی، حضرت سارہ نے اپنا سر پیٹ لیا، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن میں بتائیں یہ واجب ہے، نہیں، اس کا مطلب ہوا ہے جب بھی کسی خاتون کو اس کی رپورٹ دی جائے کہ بھی آپ کی مثبت رپورٹ آ گئی ہے کہ آپ بچہ پیدا کرنے والی ہیں، تو کیا آپ کا خیال ہے حضرت سارہ کی وہ سنت پر عمل کرتے وہ چہروں پہ منہ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دے گی کہ بھئی یہ میں نے بچے کی رپورٹ آئی تو وہ اس کی سنت؟ یہ نہیں ہے، بس ایسے
قیاس نہ کیا کریں ادھر کی بات ادھر کی کہاں کی بات کہاں. وہ یہ تھی کہ چونکہ وہ اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ 90 سال کی تقریباً ہو چکی تھی. اس نے کہا ہائے میں اس بڑھاپے میں اب بچے کو پیدا کروں گی, وہ بات ہے. تو اب کیا سمجھے کہ بھی اب خواتین پر یہ سنت ہو گئی ہے یا واجب ہو گیا کام کہ یہ کریں. ایسا نہیں ہے. یہ جو شرعی مسائل ہیں علماء بہتر جانتے ہیں. جنہوں نے 30 40 50 سال پڑھا ہوتا ہے, وہ فقہ کو پڑھا ہوتا ہے, قوانین اسلامی کو پڑھا ہوتا ہے, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایسے ایک خطیب کی بات سنی تو نیا فتویٰ, دوسرے خطیب کی سنی بات تو نیا فتویٰ. تو لہٰذا اس کو بڑے احتیاط سے یہ کام علماء کے سپردی رہنے دیں, مجتہدوں کے پاس جنہوں نے یہ فتوے دینے ہوتے ہیں. شریعت کو سمجھنا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہر بندے کی بات سنو اور اس کے پیچھے لگ جاؤ اور ایک نئی بات اور نیا قیاس شروع کر دو. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری گزارشات آپ کو بری نہیں لگے گی. خاتون نے سوال کیا تھا کہ وہ زیارت پر جاتے ہیں, تو ظاہر ہے زیارت پر جاتے ہیں تو بعض دفعہ منت مانی ہوتی ہے اس کے لیے بھی چلے جاتے ہیں, بعض دفعہ اپنی حاجات ہوتی ہیں تو وہ بھی چونکہ باب الحوائج ہیں وہ ہستیاں ان کے دربار میں جا کے وہاں پر منتیں مانی جاتی ہیں, اللہ پوری کرتا ہے. تو آداب زیارت جو ہے وہ کتابوں میں مفصل تفصیل سے درج ہے. جس امام کی بھی زیارت کریں مفاتیح الجنان کو کھولیں, اس میں ساری تفصیلات درج ہیں. ہر امام کی زیارت کا طریقہ وغیرہ وہ سارا موجود ہے. تو اس پروگرام میں ہم یہ وہ پورے آداب زیارت ابھی بیان نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کبھی پروگرام اس پر رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ قبلہ محترم, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور مذاکرہ جو ہے وہ اپنے پہلی والی حالت پہ واپس آ گیا. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.